الحمد لله الذي أعلانا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه، وعلى أحبابه المعاندين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر معبد وسینہ بے قسم کے قص یتیموں غریبوں مسکینوں کے ماں باپ بن جانا میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی ناز میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد نہایت محتشم اور معزز قابل صدر احترام میرے نمازی بھائیوں، آج 27 رجب المرجب ہے اور جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. سبحان اللہ. ایسے اس سال کچھ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ یکم محرم الحرام کا دن بھی جمعۃ المبارک کو تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عرس پاک تھا وہ بھی جمعۃ المبارک کو تھا. پھر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا جو یوم ولادت تھا وہ بھی جمعۃ المبارک کو تھا. 12 ربیع الاول کا دن بھی جمعے کو آیا تھا. اور اب آپ دیکھیے کہ اس سال اتفاق اتنا اچھا ہوا ہے یہ 27 رجب المرجب کی تاریخ وہ بھی جمعۃ المبارک ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو بلا شبہ یہ ویسے بھی چونکہ دن برکتوں والے ہوتے ہیں اور جمعے کو تو حضور نے فرمایا ہے کہ یہ مومنوں کی عید ہے اور اس روز اللہ تعالیٰ
بے شمار مسلمان ایسے ہوتے ہیں جنہیں جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو یوں اس دن کو ایک برکت تو جمعہ المبارک کی مناسبت سے ہے، اور دوسری بڑی برکت یہ حاصل ہے کہ یہ وہی دن ہے کہ جس کی شب گزشتہ شب حضور علیہ السلام معراج کی سیر کر کے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو کر تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی شانیں، اتنی عظمتیں اور اتنے معجزات عطا فرمائے ہیں کہ اگر ان کو گننا چاہیں تو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ حضور علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی انبیاء تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 9 معجزے دیے، لیکن جب حضور کی باری آئی تو فرمایا سب کا پاک معجزہ بنا کر بھیجا، اور وہ تمام خوبیاں عطا فرمائی جو گزشتہ انبیاء کو ایک ایک کر کے دی تھی، اور اس سے بڑھ کر کئی گنا اور بھی عطا فرمائی۔ کسی شاعر نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارد تو تنہا داری۔ وہ جو سب کو دی تھی، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ اکیلے کو وہ ساری عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام کی شانیں، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں ویسے تو بہت زیادہ ہیں، شمار سے باہر ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے شانیں دی، ان شانوں کا جب آپس میں تقابل کریں، کمپیریزن کریں، تو ان میں سب سے عظیم شان یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں حضور علیہ السلام کو اپنا دیدار جاگتی آنکھوں سے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب سے بڑی شان جو حضور علیہ السلام کو رب کے دیدار کی ملی، وہ یہی دن تھا جو آج 27 رجب المرجب کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس کو نسبت میرے مصطفیٰ سے بھی ہے، اور پھر مصطفیٰ کے ذریعے رب کے دیدار سے بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کروائی، لیلا من المسجد الحرام، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، فرمایا جس کے ماحول کو، ارد گرد کو ہم نے برکت والا کر دیا۔ اور یہ سیر کیوں کروائی؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اب معراج کے سفر میں، ویسے گزشتہ رات ہماری یہاں محفل تھی تو اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، جو حضرات تشریف فرما تھے، کہ معراج کے سفر میں جو 2 باتیں ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ معراج کا جو سفر ہے یہ سارے کا سارا محبت کا سفر ہے، یہ رب کی اپنے محبوب سے جو محبت ہے اس محبت کا سفر ہے۔ اس پہ گزشتہ رات ہم نے یہاں پہ کل کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ معراج کا ایک پہلو ہے، لیکن اس معراج کے سفر میں، معراج کی سیر میں ایک اور پہلو وہ بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ معراج کا سفر مسجد حرام سے لے کر پھر نہ جانے کہاں تک کا جو سفر ہے، یہ سارے کا سارا سفر میرے محبوب کی عظمت کی بھی دلیل ہے کہ جس کا مقام، جس کا رتبہ، جس کا درجہ جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، اللہ اسے مقام اور رتبے کے اعتبار سے شان بھی اتنی زیادہ ہی عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ معراج کا سفر ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں اس امت میں اللہ تعالیٰ نے مشہور کیا اور اس امت میں یہ سفر مشہور ہوا تھا۔ یہ حضور کا سفر ایسا ہے کہ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اللہ نے پچھلی کتابوں میں میرے حضور کے معراج کے چرچے کر دیے۔ بخاری شریف میں ایک بادشاہ ہے ہیراقل، اس کا ایک واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔
اس کا پس منظر میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضور کی عظمتیں معراج کے حوالے سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی بیان کر دی۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ جب حضور علیہ السلام بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے تھے کہ اسلام قبول کریں، تو کئی بادشاہوں کو حضور نے خط لکھے، ان میں سے کچھ بدبخت وہ بھی تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے خط کو پھاڑا تھا، خسرو اور پرویز وغیرہ، لیکن کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے لبیک کہا، جیسے نجاشی بادشاہ تھا، وہ دل سے حضور پر ایمان لے آیا تھا۔ تو ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہرقل بھی تھا۔ اب اس نے جب خط پڑھا تو یہ کہنے لگا کہ ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ خط جس نبی نے لکھا ہے، کیا یہ وہی نبی ہے یا کوئی اور نبی ہے؟ یعنی جو اپنی طرف سے کوئی جھوٹا تو نہیں بن کے آیا جو خط لکھ کے ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ اس نے اپنے جو کارندے تھے، سپاہی تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ جاؤ پھیلو اس ملک میں، اور جو تمہیں مکے کا کوئی باشندہ ملے، مکے کا یا مدینے کا، اور ترجیح دینا مکے کے کسی شخص کو، تو اسے پکڑ کے میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس سے کچھ سوال کروں۔ ابو سفیان انہوں نے فتح مکہ کے قریب جا کے اسلام قبول کیا ہے، پہلے اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے اور حضور علیہ السلام کے سخت ترین مخالف تھے یہ۔ انہوں نے جب سپاہیوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو اتفاق سے ابو سفیان نے مل گئے، وہ پکڑ کے لے گئے۔ ہرقل بادشاہ نے اس سے کچھ سوال کیے، اور سوال کرنے کے بعد جب پوچھتا رہا تو اب ابو سفیان کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا میں جھوٹ بول دوں، کیونکہ حضور کے تو مخالف تھے، کہتے میں چاہتا تھا میں جھوٹ بول دوں، لیکن پھر مجھے خیال دل میں آتا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، جھوٹ بول دیا، کسی نے میری تکذیب کر دی تو کہیں گردن نہ اتار دے۔ اب وہ مجھ سے حضور کے بارے میں پوچھتا، میں بتاتا جاتا، ہم انہیں صادق اور امین کہتے ہیں۔ جب پورے مکے میں کوئی امانت دار نہیں ملتا تو لوگ انہی کے پاس جا کے اپنی امانتیں رکھواتے۔ ہاں میں ان کے مخالف ضرور ہوں، میں ان کے دشمنوں میں ضرور شامل ہوں، لیکن میں نے کبھی ان کا جھوٹ نہیں دیکھا۔ وہ باتیں پوچھتا رہا۔ اب جب ہرقل بادشاہ نے یہ باتیں دیکھی تو ابو سفیان کہتے ہیں، یہ اسلام لانے کے بعد اپنی باتیں بتاتے ہیں، کہتے میں نے دل میں سوچا کہ یہ کہیں مسلمان ہی نہ ہو جائے، اور یہ مسلمان ہو گیا تو بڑا فرق پڑ جائے گا، ہمارے مخالفین میں ایک بادشاہ کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو کہنے لگا کہ لیکن بادشاہ ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کی کہ جس بات کی وجہ سے ہم ان کو یقین نہیں کرتے، اور اگر میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا تو آپ بھی کہیں گے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ سچے نہیں ہیں، وہ سچے نبی نہیں ہیں۔ ہرقل بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات ہم سارے سوئے، وہ بھی سو گئے، اور صبح جب ہوئی تو حدیم کعبہ میں سب کو اس نے جمع کر لیا، اور جب جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد عجیب بات بیان کی کہ میں رات کو گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے وقاب اللہ کان قاب حسین او ادنا کے درجوں تک، اور میں رب کا دیدار کر کے اتنے سے لمحے میں واپس گیا۔ اب جب یہ بادشاہ ہرقل بادشاہ کے سامنے یہ بات جو ہے وہ ہرقل بادشاہ کے سامنے ابو سفیان نے اس کفر کی حالت میں بیان کی اور اس کو دلیل بنانا چاہا تکذیب کے لیے کہ وہ سچے نہیں ہیں، تو ابھی قبل اس کے کہ بادشاہ کوئی بات کرتا، اس بادشاہ کے دربار میں سے ایک پادری بولو، پادری، اور کہنے لگا کہ حضرت میری بات سنیں، یہ جو بات بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے انہوں نے دعویٰ کیا ہے، تو میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس نے کہا کیا واقعہ؟ وہ کہنے لگا کہ میری ذمہ داری ہے کہ بیت المقدس میں روزانہ رات کو جانے سے پہلے دروازے بند کرتا ہوں، مرکزی دروازہ، اور ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب مکمل بند کر دیتا ہوں تو اس کے بعد میں اپنے گھر جاتا ہوں، تاکہ مجھے جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں نے مسجد کو بند کر دیا۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ جو مسجد کا مرکزی دروازہ تھا، ہم نے بڑی کوشش کی،
پر وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا. تو میں پریشان ہو گیا. میرے ساتھ جو خادم تھا جو انتظامی معاملات دیکھتا تھا اس نے بھی بڑی کوشش کی، یہاں تک کہ ہم نے اس وقت جو دستیاب تھا دروازے کے کام کرنے والا بڑے اس کو بھی بلایا اور کہا کہ اس کو دیکھو. اس نے بھی بڑی کوشش کی لیکن دروازہ بند نہیں ہوا. دروازہ بند نہیں ہو رہا. کہنے لگا کہ میں اسی طرح چلا گیا. ہم پریشان بھی تھے لیکن خیر ہم چلے گئے. جب رات کافی زیادہ ہو گئی تو ہم چلے گئے. لیکن صبح جب میں دوبارہ آیا مسجد اقصی میں جب میں دوبارہ آیا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ خود بخود بند ہو چکا ہے. اور میں اب دروازے کو کھولتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پکڑتا دیکھتا ہوں آگے پیچھے کھینچتا ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دروازہ اسی طرح تھا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. میں بڑا حیران ہوا اور بڑا پریشان ہوا کہ بات کیا ہے. دروازہ کھل نہیں رہا تھا اور دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا. اب بند تھا اور کھلا بھی بڑی آسانی سے ہے، کوئی مشکل نہیں ہو رہی. تو کہتا ہے وہ پادری ہرقل بادشاہ کے دربار میں کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت جا کے پھر اپنی انجیل کو کھولا اور اس میں پڑھنا شروع کیا کہ کوئی ایسی عجیب بات لکھی ہوئی ہے. جب میں نے انجیل کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ آخری نبی جو مکے میں مبعوث ہوں گے، جو نبوت کا اعلان کریں گے، ایک رات ایسی آئے گی کہ یہاں آ کے سارے انبیاء کی امامت کریں گے. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا تھا انجیل میں کہ وہ ایک رات آئے گی اور اس رات میں وہ اس مسجد میں تشریف لائیں گے. خیر کہتے ہیں میں جلدی سے گیا اور جانے کے بعد میں نے جب دیکھا تو وہ پتھر جس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہاں اپنے براق کی نکیر باندھیں گے، میں نے اس پتھر پہ دیکھا تو اس پتھر میں سوراخ بھی ہوا پڑا تھا. اور وہ ساری نشانیاں جو ہم نے انجیل میں پڑھی تھی وہ ساری کی ساری ہو رہی تھی. میں نے جب دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ وہ رات بھی 27 رجب المرجب کی ہوگی. کہتے میں نے جب دیکھا کہ یہ کون سی تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں دروازہ نہیں بند ہو رہا تھا، کھلا تھا اور پھر صبح خود بخود بند تھا، تو وہ بے عین ہی وہی تاریخ 27 رجب المرجب تھی جو رب نے حضور کے آنے سے پہلے ہی انجیل میں بیان کروا دی تھی. لہذا میں گواہی دیتا ہوں. وہ پادری بول اٹھا کہنے لگا بادشاہ میں گواہی دیتا ہوں یہ جس نبی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایسے ایسے ان اوصاف کے مالک ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کے آنے کا وعدہ ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے. آپ اندازہ کیجیے اللہ اکبر یا رسول اللہ. آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ رب نے حضور کو ویسے بڑی شانیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی، لیکن ان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے. اس معراج کے چرچے رب نے پچھلی کتابوں میں فرما دیے. سبحان اللہ. پچھلی کتابوں میں بھی رب نے معراج کے چرچے کر دیے. اچھا پھر یہاں ایک بات اور بڑی قابل غور ہے، حضور کی عظمت کا پہلو اور حضور کی شان کا پہلو. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لائے تو اب جتنے نبی حضور سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی تھے وہ سارے کے سارے مسجد اقصی میں جمع تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے حضرت جبریل ساتھ تھے. اب پیچھے اتنے خوبصورت انبیاء حضرت یوسف علیہ السلام جیسے، حضرت داؤد علیہ السلام جیسے خوبصورت لب و لہجے کے مالک، حضرت جبریل نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ حضور کو کھڑا کر دیا. آپ کو پتہ ہے نا کہ جو امام اسی کو بنایا جاتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے. امام اسی کو بنایا جاتا ہے. اور اب میں آپ کو ایک فقہ کا قاعدہ بتاتا ہوں جو عام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام کسے بنانا چاہیے. فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے جو علم والا ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جناب قرات میں اچھا ہو، لب و لہجے میں اچھا ہو، اخلاق میں، کردار میں، وہ ساری چیزیں لکھی ہیں. لیکن علماء نے، فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا جب وہاں پہ سارے نبی جمع ہو گئے نا، سارے نبی، حضرت جبریل نے نوری مخلوق نے اذان پڑھی اور جب امامت کی باری آئی تو حضور کو پکڑ کے آگے کھڑا کر دیا کہ حضور آپ سب کی امامت فرمائیں.
اور وہاں برکت کے لیے 2 رکعت نماز حضور نے سارے نبیوں کو پڑھائی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. جو اقصیٰ میں نماز ہوئی تھی اس میں یہی راز تھا. ایاہ مانا اول و آخر, پتا چلے کہ جو پہلے آئے تھے وہ بھی انہی کے پیچھے ہی ہیں. جو پہلے آئے تھے وہ بھی انہی کے پیچھے ہیں. اب وہاں جب سارے انبیاء تھے تو کوئی بھی کم شان کا مالک تو نہیں تھا. اور قاعدہ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جناب جب سارے ایک جیسے ہوں تو اب امام اس کو بنانا ہے جو ان سے بھی اعلیٰ ہو, جو ان سے اعلیٰ ہو. چنانچہ سب سے پہلے فقہاء نے لکھا احق بالامامۃ اعلمهم بالسنہ. امامت کا ان سارے لوگوں میں سب سے بڑا حقدار وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو. اب حضرت یوسف, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت ابراہیم وہ سارے پیچھے تھے, لیکن جبریل امین نے جب ہاتھ پکڑ کے میرے حضور کو آگے کھڑا کیا تو یہ دلیل ہو گئی میرے حضور سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا, میرے حضور سے زیادہ علم والا کوئی نہ تھا. اور کیسے نہ ہوتا, کیسے نہ ہو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, اور وہ جس طرح 2 کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں میں رب کے اتنا قریب ہو گیا, اتنا قریب ہو گیا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ میرے سینے پہ رکھا, اس کی ٹھنڈک میں نے دل میں محسوس کی. اور فرمایا جب رب نے وہ دست قدرت رکھا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسمان اور زمین میں جو کچھ تھا مجھے سب ایسے دکھائی دینے لگا جیسے میرے ہاتھ پہ رائی کا دانہ رکھا. اب حضور سے بڑا عالم کوئی نہیں. حضرت جبریل نے آگے کھڑا کر دیا تو یہ دلیل ہے کہ میرے حضور سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. پھر قاعدہ یہ ہے کہ اگر علم میں بھی سارے ایک جیسے ہوں, سارے ایک جیسے ہوں, ثم اورعهم, تو پھر اس کو امامت کے لیے کھڑا کیا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہوگا, جو سب سے بڑا متقی ہوگا, اس کو جو تقوی کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوگا اسے مصلی امامت میں کھڑا کیا جائے گا. اب حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے جب سارے نبیوں کا امام بنا دیا تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میرے حضور سے بڑھ کر متقی بھی کوئی نہیں, میرے حضور سے بڑھ کر تقوی بھی کسی اور کا نہیں ہے. پھر ثم اقرأهم, پھر اس کو آگے کھڑا کیا جاتا ہے جو سب سے بڑا قاری ہو, جو سب سے زیادہ قرآن کو اچھا پڑھنا جانتا ہو, پھر اسے آگے کھڑا کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت فرمائی تھی تو وہاں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے. وہ داؤد کہ جب وہ توحید پڑھا کرتے تھے تو پرندے گر کے اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے. ہزاروں کے مجمع میں جب حضرت داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے وہ اپنے رب کے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے تو جب تلاوت ختم ہوتی لوگوں کی نقشیں اٹھا کرتی. اتنا خوبصورت کلام پڑھنے والے پیچھے ہیں, لیکن آج فرمایا داؤد تو بھی پیچھے ہو جا, اس لیے کہ جو قرآن حضور پڑھتے ہیں وہ تو بھی نہیں پڑھ سکتا. آج ان کو پیچھے کھڑا کر کے میرے حضور کو جب آگے کر دیا تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ میرے حضور سے سونا قرآن پڑھنے والا بھی کوئی نہیں. ثم اقرأهم, اچھا اگر عالم بھی ہوں, پھر جناب متقی بھی ہوں, پھر جناب قاری بھی ہوں, تو پھر کسے سب سے آگے کھڑا کیا جاتا ہے؟ ثم احسن وجہا, جو چہرے میں سب سے زیادہ سونا, جو سب سے زیادہ سونا ہو. حضور جیسا عالم بھی کوئی نہیں, حضور جیسا متقی بھی کوئی نہیں, حضور جیسا قاری بھی کوئی نہیں, اور فرمایا محبوب آپ جیسا سونا بھی کوئی نہیں. وہ یوسف علیہ السلام جن کے حسن کو میرے حضور فرماتے ہیں کہ دیکھ کر سورج بھی اپنے آپ کو چھپا دیتا تھا. یعنی استعارتاً یہ بات ہے, مبالغتاً, اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے جب اپنی انگلیاں کاٹ لی تو ان کے حسن کے اندر کھونے کی وجہ سے انہیں اپنی انگلیوں کے کٹنے کا احساس بھی نہیں ہوا. تو آج وہ یوسف علیہ السلام جن کے حسن کو دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ دیتی ہیں, ان کو بھی پیچھے کھڑا کر دیا. تو یہ علامت تھی اس بات کی کہ میرے حضور جیسا سونا بھی کوئی نہیں ہے, میرے حضور جیسا حسین کوئی نہیں. اور کیسے ہوتا؟ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے
میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت دیا اور رب نے مجھے حسن ملاحت دیا. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ حسن صباحت کیا ہوتا ہے اور حسن ملاحت کیا ہوتا ہے؟ فرمایا صحابہ حسن صباحت یہ ہوتا ہے کہ جب نظر ڈالیں تو نظر جام نہیں سکتی، نظر ڈالیں تو نظر جام نہیں سکتی. حضرت یوسف کو رب نے حسن صباحت دیا اور مجھے حسن ملاحت دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نظر ڈالے تو پھر اٹھ ہی نہ سکے، جب کوئی نظر ڈالے تو پھر اٹھ نہ سکے. فرمایا رب نے انہیں حسن صباحت دیا، میرے رب نے مجھے حسن ملاحت عطا فرمایا. تو یہ دلیل تھی کہ ثم احسنہم وجہا، کہ جو سب سے زیادہ سونا ہو، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اسے مصلی امامت پہ کھڑا کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس روز اس رات حضور علیہ السلام کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے یہ سارے نبیوں کو بتا دیا تمہاری شانیں بڑی ہیں، تمہارا مقام بڑا ہے، تمہاری نسبتیں بڑی ہیں، پر تم جو بھی ہو میرے محبوب سے نیچے ہی ہو، میرے محبوب سے پیچھے ہی ہو. اور دوسری بات آپ دیکھیں، ایک بات آپ کو میں سمجھانا چاہوں گا. آپ گھر کے اندر ماں ہے اور 4 بیٹے ہیں، ماں ان کی عالمہ بھی ہے، ماں قاریہ بھی ہے، ماں متقیہ بھی ہے، ماں سب سے زیادہ حسین بھی ہے. اب بچے ماں کی خدمت گزار ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں آگے کھڑی ہو جائے اور بچے پیچھے ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا جی. کیوں؟ فرق ہے کہ عورت وہ جنس ہے کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. اب ذرا سنیے گا اور پھر سینے میں ٹھنڈ محسوس کیجیے گا. جبریل نوری ہیں، جبریل نوری ہیں. اگر جبریل نوری ہیں اور حضور صرف بشر ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں نا ہم تو بشر مانتے ہیں، اور جو بشر نہ مانے وہ قرآن کا انکار کر دے گا. ہم کہتے ہیں بشر ضرور ہیں لیکن جبریل کے بھی امام ہیں، بشر ضرور ہیں لیکن ان جیسا بشر بھی کوئی نہیں ہے. اب حضرت جبریل کہتے یا رسول اللہ آپ سب سے بڑے عالم مانتا ہوں، آپ سب سے بڑے قاری میں مانتا ہوں، آپ سب سے بڑے متقی میں مانتا ہوں، آپ سب سے زیادہ حسین میں مانتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں نوری ہوں، میں نوری ہوں، آپ نوری نہیں ہے، پیچھے آئے مجھے آگے کھڑا ہونے دیں. اس لیے کہ جنسی تفرق جہاں ہوتا ہے ماں کوئی آگے تو نہیں کھڑی ہو سکتی، جنس کا فرق ہے. لیکن آج جبریل پیچھے کھڑے ہو گئے، جبریل پیچھے کھڑے ہو گئے اور میرے حضور آگے آگے. تو یہ پیغام تھا جس طرح بشریوں کے امام ہیں یہ نور والوں کے بھی امام ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک لبیک لبیک. اس لیے ہم کہتے ہیں سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے عروج ان کے عروج کی، بلغ الغلاب کمالہ. تو یہ شان تھی. میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ معراج کا سفر جس طرح سفر محبت ہے، اسی طرح یہ سفر عظمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اتنی زیادہ عظمت عطا فرمائی تھی، اتنی زیادہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ وہ سارے کے سارے نبی پیچھے رہ گئے اور میرے حضور سب سے آگے آ گئے. اور پھر اگر آپ قرآن کے لفظوں پہ غور کریں نا، قرآن کے لفظوں پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک لفظ کے اندر بھی حکمت رکھی ہوئی. آپ دیکھیں یہاں پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ جو معراج کا معجزہ اللہ نے دیا ہے، یہ قیامت تک ایسا معجزہ ہے کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہیں، وہ اپنی عقل کو رگڑتے بھی رہیں، پھر بھی میرے حضور کے معراج کے معجزے کو سمجھ نہیں سکتے. دیکھیں آپ نے حدیث پاک سنی ہے، بخاری کے اندر موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں جا رہا تھا، میں براق پہ بیٹھا اور اس براق کی آپ رفتار دیکھیے کہ جہاں زمین سے لے کر آسمان تک نگاہ جاتی ہے اتنی پرواز اس کے ایک قدم کی تھی، ایک قدم اتنی پرواز تھی. اب سمجھ میں کیا آتا نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی تیز پرواز سے بڑھتا جائے، جسم تو پھٹ جائے گا،
جسم ذرات میں بکھر جائے گا، لیکن میرے حضور کا جسم سلامت رہا، بس صرف سلامت نہیں رہا، فرمایا رأیت موسیٰ فی قبرہ یصلی، میرا براق جب موسیٰ کی قبر سے گزرا میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے۔ اب ذرا ایمان سے بتائیے گا، اب سوچئے گا، آپ کا بھی اتفاق ہوتا ہے آپ موٹر وے پہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہے ہوں تو آپ کو پتا چلے گا دائیں کون کھڑا ہے بائیں کون کھڑا ہے؟ بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سٹی میں، شہر میں ہم جب اپنے بائک پہ بیٹھ کے 60-70 کے راؤنڈ اباؤٹ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو بعد میں کوئی کہتا ہے یار میں تمہیں اشارے کرتا رہا تم نے دیکھا ہی نہیں، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تو چادر ہلاتا رہا، تو ہم آگے سے کہتے ہیں کہ میں سپیڈ میں تھا یار مجھے پتا نہیں۔ یہ ہماری 60-70 کی 120 کی رفتار ہو تو ہمیں پتا نہیں چلتا کہ دائیں کون کھڑا ہے بائیں کون کھڑا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے مصطفیٰ کے سفر کا عالم، مصطفیٰ کی تیزی کا عالم کہ جس براق پہ بیٹھے اس براق کی رفتار اتنی تیز ہے کہ عقل میں آتی نہیں ہے، لیکن میرے محبوب پھر بھی پہچان لیتے ہیں کس کی قبر ہے، کیا کر رہے ہیں اور اس قبر میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ رأیت موسیٰ فی قبرہ یصلی، اور صلاۃ کا ایک معنی، یہ صلاۃ کا معنی جس طرح نماز ہے اسی صلاۃ کا معنی درود بھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اگر آپ اس حدیث کا یہ ترجمہ کرنا چاہیں تو کوئی غلط نہیں ہے، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے نام۔ رأیت موسیٰ فی قبرہ یصلی، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ترجمہ درست بنتا ہے۔ اور اسی عربی لفظ کا معنی لیں تو یہ بھی بنتا ہے کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضور کی عظمت کا ایک پہلو ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رفتار سے گزرتے ہوئے بھی پہچان لیتے ہیں، جو نبی اتنی رفتار میں گزرتے ہوئے پہچان لیتے ہیں، ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ حشر کے دن بھی اپنے غلاموں کو پہچانیں، حشر کے دن بھی ان کے لیے پہچاننا مشکل نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان سے تعلق مضبوط ہو، ان سے نسبت مضبوط ہو۔ باقی اگر کوئی کہے کہ یہ باتیں عقل میں نہیں آتی تو بھائی عقل والوں کی عقل میں واقع نہیں آتی، عقل والوں کی عقل میں نہیں آتی، ہاں نہیں آتی مانتے ہیں ہم، کیونکہ عقل والوں کے نصیب میں کہاں ذوق جنون۔ یہ ابو جہل نے عقل کے پیمانے پہ تولا تھا تو ابو جہل بنا تھا نا، اس نے عقل سے سوچا تھا یہ کیسے ممکن ہے، لیکن جب ابو بکر نے عشق سے سوچا تھا تو وہ صدیق اکبر بن گیا۔ یہ بات ہی اہل دین کے لیے ہے، یہ بات ہی اہل محبت کے لیے ہے، اور بھائی معجزہ تو کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے، اگر عقل میں آ جائے، دیکھیں نا قرآن کہتا ہے جناب سورج پلٹ گیا، اب کوئی چاند پلٹ گیا، یہ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے تو ٹکڑے ہو گئے، کوئی بندہ کہے عقل میں نہیں آتا، تو بھائی عقل میں نہیں آتا تب ہی تو معجزہ ہے، جو بات عقل میں آئے وہ معجزہ نہیں بنتی۔ معجزے کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ معجزہ کبھی عقل میں نہیں آتا، مردہ زندہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو پتہ ہے حضور نے تو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے بھی زندہ کیے۔ یہ معجزہ ہے، کوئی کہے عقل میں نہیں آتا تو بھائی نہیں آئے گا، اس لیے کہ معجزہ ہے۔ اور آپ پھر دیکھیں یہ میرے حضور کی شان اور میرے محبوب کی عظمت ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، کیا کروائی؟ سیر۔ ابھی آپ نے سنا حضور علیہ السلام جب براق پہ بیٹھے تھے، یہ زمینی سفر تھا، بھی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا یہ سفر تھا، اتنی رفتار کہ وہ براق جہاں آپ کی نگاہ پڑتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم جاتا ہے، اور پھر یہ تو پیچھے زمینی سفر تھا نا، جب وہ آسمانی سفر ہوا حضور فرماتے ہیں نا سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچ گیا جبریل بھی وہاں روک گئے، جبریل بھی ٹھہر گئے اور عرض کی حضور اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھ گیا میں جل جاؤں گا۔ حضور اب آپ جانے آپ کا رب جانے۔ حضور فرماتے ہیں اس کے آگے ایک تخت تھا، رف، اس کا نام حدیث پاک میں ہے رف۔ اور میں اس تخت پہ میں بیٹھا تو وہ جو میرے چچا کی بیٹی ہانی کے گھر سے جو سفر شروع ہوا تھا مسجد اقصیٰ تک،
پھر وہاں سے جناب پہنچتے پہنچتے سدرۃ المنتہا تک، پھر جبریل سب کا، تو میں جتنا سفر وہ سارا طے ہوا تھا، رف رف ایک لمحے میں اتنا سفر طے کر دیتا۔ یہ ابھی بھی رف رف کا سفر ہے۔ اور میں پھر آگے مقام آیا جہاں رف رف کی بھی بس بس ہو گئی، رف رف بھی ٹھہر گیا، اور پھر میرا ذاتی سفر شروع ہوتا ہے۔ اور میں جب میرا ذاتی سفر شروع ہوا تو یہ سارا ملا کے میں ایک قدم اٹھاتا تھا تو اس سے بھی زیادہ آگے چلا جاتا تھا۔ اب یہ اتنا کچھ ہوا، اتنا حضور علیہ السلام نے اتنی تیزی سے حضور علیہ السلام گئے، اور رب نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے۔ کیا کروائی ہے جی؟ بولیے گا، کیا کروائی ہے؟ سیر۔ اب آپ ذی شعور ہیں، سمجھدار ہیں، سیر اور سفر میں فرق بڑا واضح ہے۔ بھائی آپ یہاں سے جائیں کراچی کے لیے کسی کام کے لیے، بھائی میں نے وہاں کاروبار کرنا ہے، کوئی پرچیز کرنی ہے چیز، کوئی چیزیں خریدنی ہے، تو آپ کی کوشش ہوگی جلدی جاؤں اور جلدی جاؤں، کیونکہ آپ سفر پہ گئے ہیں۔ لیکن جب آپ بچوں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے ذرا مری نکل جائیں، کسی دوسرے کنٹری میں نکل جائیں، جناب آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں سیر کرنے کے لیے، تو آخری دن بھی دل چاہے گا کہ کوئی 4 دن اور ہی مل جائیں۔ چلیں اس کے بھی مثال چھوڑیں، اللہ کرم کرے آپ مدینے چلے جائیں، اب مدینے جائیں، پھر آخری دن ہو تو دل تو چاہے گا کاش آج پہلا دن ہی ہوتا، کیونکہ وہ سیر کچھ اور ہوتی ہے، سفر کچھ اور ہوتا ہے۔ اب فرق واضح ہو گیا کہ سفر بندہ کرتا ہے جلدی جلدی، اور سیر کرتا ہے بندہ ٹھہر ٹھہر کے۔ یہ حضور کے اتنی جلدی گئے کہ جب واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی ہے، پانی بھی تازہ ہے، جہاں وضو کر کے گئے وہ پانی بھی بہ رہا ہے، سب کچھ ہے۔ اب اتنی تیزی سے گئے، سب کچھ دیکھ آئے، کائنات وہاں رک گئی جہاں پہ ٹھہری ہوئی تھی، حضور آئے کائنات پھر سے چل پڑی، اتنا کچھ کر رہے۔ رب فرماتا ہے ابھی سفر نہیں، ابھی سیر تھی، ابھی سفر نہیں، ابھی سیر تھی۔ فرمایا تمہیں میرے نبی کی سیر سمجھ نہیں آتی، سفر کیسے سمجھ آئے گا، سفر کیسے سمجھ آئے گا؟ اور جب امتی پریشان حال ہو اور وہ گنبد خضرا کے مکین کو بلائے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، پھر نبی سیر کرتے نہیں آتے، پھر میرے آقا سفر کرتے ہوئے آتے ہیں۔ جن کی سیر کا یہ عالم ہے کہ قدم بڑھائیں تو وہ آسمان دنیا کو چھوڑتے ہوئے رب کے قرب خاص تک پہنچ جاتے ہیں۔ یار ان کے سفر کی تیزی کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ جو معراج کا سفر ہے، یہ سارے کا سارا جہاں سفر محبت ہے وہاں سفر عظمت ہی ہے۔ بس یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، اور یہ میں اور آپ جان ہی نہیں سکتے، اس لیے نہیں جان سکتے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ ہمیں نہیں پتا، بس یہ پتا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن جیسا کوئی نہیں ہے، جن جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور سینہ چوڑا کر کے خوش ہوا کرے حضور کی شانیں سن کر کہ حضور کی جتنی شانیں ہیں اللہ نے اس کی برکت سے ہمیں بھی شانوں والا بنا دیا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ